مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ دونوں نے بیک زبان ہو کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی تجویز ہے یا آپ کا حکم ہے؟ کہ اللہ کے نبی، میں مسلمان ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، میرا آپ پر ایمان ہے، لیکن میرے لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہ جو کافروں کی کولیشن ہے، ان کا جو اجتماع ہے، ان کا جو اتحاد ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوائیں چلی اس قدر شدید کہ قریشیوں کے اور بنو غطفان کے جو خیمے ہیں وہ اکھڑ گئے۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر، اتنی بڑی کولیشن، اتنا بڑا اتفاق اور اتحاد دیکھ کر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، ہم تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بنو قریظہ کی بد عہدی اور عہد شکنی کا ذکر کر رہے تھے غزوہ احزاب کے ضمن میں۔ غزوہ احزاب وہی غزوہ ہے جس میں قریشی اور عرب قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ 10,000 کا لشکر، 4,000 قریشی اور 6,000 غطفانی، بنو غطفان کے جو عرب تھے، یہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مجمع بنا کر مسلمانوں پر یہ وہ حملہ آور ہوئے۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی، عہد شکنی کر چکے تھے، اور اس کا بہت سخت اثر ہوا مسلمانوں پر، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگ پڑے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جا کر اپنے گھروں کی حفاظت خود کریں، کیونکہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اور بہت سارے منافق جو ہیں وہ ہمت ہار گئے، جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت، لیکن ان کا نفاق سامنے آ گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہ یہ منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ان کا ذکر کیا اور فرمایا، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ فریب تھا، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی پڑے نہیں تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ یعنی اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ فرار ہونا چاہتے تھے میدان جنگ سے۔ جب حالات کشیدہ ہوئے، حالات سختی کی طرف گئے، جب مسلمانوں کو گھیر لیا گیا، دشمنوں نے گھیر لیا، تو یہ لوگ ہمت ہارنا شروع ہو گئے۔ اور اسی وقت میں صحیح لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مشکل وقت میں دوستوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب کسی پر مشکل وقت آئے تو اسی وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ مخلص کون ہے۔ خوشی میں، عیاشی میں اور اچھے حالات میں جو سب ساتھی ہوتے ہیں، جب آپ اچھے حالات میں ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم ہوتے ہیں، یعنی جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں کا ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، کسی اور کو ڈھونڈا جائے۔ یعنی اکثر جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی خوشی میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ کو سختی میں دیکھیں گے، برے وقت میں دیکھیں گے اور ایک امتحان کی کیفیت میں دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہی ہوا۔ اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ جب بنو قریظہ کی عہد شکنی کا علم ہوا سب کو، تو لوگ اپنی ہمت ہار گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی ٹھان لی۔ لیکن جو ڈائی ہارڈ اللہ کے نبی کے فالوورز تھے، ان کے صحابی تھے، وہ ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جو ایک جتھا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابیوں کا، مومنین کا، بلیورز کا، مہاجرین کا اور انصار کا، وہ ڈٹے رہے۔ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان حالات میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ علم ہوا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کی ہے، تو اللہ کے نبی اپنا سر اور چہرہ
کپڑے سے ڈھانپ کر لیٹ گئے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ پھر امید کی روح لے کر اٹھے، آپ پر امید کی روح غالب ہوئی، اور آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھے اور کہا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کچھ اقدام کیے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر مدینے میں بھیجتے رہے تاکہ وہ حفاظت کرتے رہیں اور کفار قریش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمت، تو وہ اللہ کے نبی تو ہمت ہارنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنے صحابیوں کی ہمت افزائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی سوچی۔ وہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بنو غطفان کے جو سردار ہیں، جو قریش کی کولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، مثال کے طور پہ جو کفار قریش کا لشکر تھا یا کفار کا جو لشکر تھا وہ تقریباً 10,000 لوگ تھے، 4,000 قریشی تھے، 6,000 بنو غطفان کے لوگ تھے، یا ان کی جو شاخیں تھیں، ان کے قبائل کی جو شاخیں تھیں ان کے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم ان کو مدینے کی جو پیداوار ہے، جو کاشتکاری کی، جو کھجوروں کی پیداوار ہے، 1/3 حصہ ان کو دے دیں کمپنسیشن میں، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو کچھ مل جائے گا تو یہ اسی خوشی میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن اوس سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کرنے کی تجویز اللہ کے نبی نے پیش کی۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما دونوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہا، یا رسول اللہ، کیونکہ یہ دونوں مدینے کے بڑے قبائل کے سردار تھے، ایک اوس کے اور دوسرے خزرج کے سردار تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ چاہا۔ تو دونوں نے بیک زبان ہو کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی تجویز ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ہم سرخم تسلیم، ہم اس کو مان لیں گے اور آپ کی بات پر جو ہے وہ اپنا موقف چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں ہماری اچھائی کے لیے، اگر ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی ہے، تو دور جہالت میں ہم نے انہیں کبھی کچھ نہیں دیا، تو اب اسلام میں ہم انہیں کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم ان سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے ہماری تلواریں ہیں، ہماری پیداوار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں آپ کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے تجویز لی، اور آپ کی تجویز، آپ کا جو رسپانس ہے وہ بالکل بہتر رسپانس ہے، ہم اسی طرح کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی کے صحابیوں کا آپ یہ دیکھیں، ان کی وفا کا اور ان کی بہادری کا یہ عالم دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ وہ گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ دونوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کفار کے لیے ہمارے پاس ہماری تلواروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ان سے ڈریں گے نہیں، ان سے ڈریں گے نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے دشمنوں کو ذلیل کیا اس ہمت کی وجہ سے۔ یہ ہمت دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھی جو کم رہ گئے، تقریباً 300 کے قریب جو ساتھی تھے وہ رہ گئے۔ جو 1000 کا لشکر تھا ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، یعنی ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی۔ لیکن 300 ساتھی ایسے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل وقت تھا۔ اور اسی وقت کہتے ہیں کہ نروز، آپ کی نروز چیک کی جاتی ہیں۔ نروز سے مراد آپ کی ہمت، آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، اس کا ٹیسٹ انہی احوال میں ہوتا ہے۔ اسی قسم کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ تو یہ 300 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، کم سے کم 300۔ تو اسی دوران اللہ نے ایک رستہ نکالا۔ جب اللہ نے دیکھی ہمت مسلمانوں کی اور دیکھا کہ یہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رستہ نکالا، اور رستہ یہ تھا کہ بنو غطفان جو دشمن قبیلہ تھا خندق کی دوسری طرف،
ان کا ایک